زندہ رہو۔ سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے آپ کی جو میموآز ہے، جو آپ بیتی ہے، اس کے پہلے ہی صفحے پر مولا نے ایک میسج دیا ہے زندگی کے بارے میں، جس میں مولا نے فرمایا کہ لائف از اے گریٹ اینڈ نوبل کالنگ، not a mean and groveling thing to be shuffled through as best we can, but a lofty and exalted destiny. زندگی ایک بہت ہی اعلیٰ اور شریف مشن ہے ہماری زندگی میں۔ یہ کوئی ذلیل اور نیچی بیکار سی چیز نہیں ہے کہ جس کو جس طرح ہم چاہیں گھسیٹ کر اپنا ٹائم پورا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ایک بہت ہی اعلیٰ ڈیسٹینی، ایک نصب العین ہے ہمارے واسطے۔ ہم جو یہ زندگی گزار رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کریں ہم نے اپنی زندگی گزار لی ہے، لمبی زندگی گزاری ہے، 90 سال 100 سال، اور پھر ہم ایک آرام کرسی پر بیٹھ کر اپنے لائف کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اپنے لائف کو ریکال کر رہے ہیں، اپنی زندگی ماضی کی طرف دیکھ کر کہ میں نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ اس وقت ہم اپنی زندگی کو کیسا دیکھنا چاہیں گے؟ 90 سال 100 سال زندگی گزارنے کے بعد اپنی ماضی میں دیکھ کر، اپنی لائف کو فلیش بیک کر کے ہم اپنی لائف کو کیسا دیکھنا چاہیں گے اور کیسا نہیں دیکھنا چاہیں گے؟ اس میں پرابلم ایک یہ ہے کہ اس کو چینج کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ 100 سال 90 سال زندگی گزارنے کے بعد اگر ہم کہیں کہ میں لائف کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ ابھی سے کرنا ہوگا، اس وقت وہ چانس نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ تو ہم جب اپنی زندگی کی طرف مڑ کر دیکھیں گے اس زندگی کو گزارنے کے بعد، وہ چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں خوشی عطا کرے گی، سیٹسفیکشن عطا کرے گی، ہمیں ایسا لگے گا کہ ہم ایک وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس زندگی سے جا رہے ہیں۔ We have lived well and we are dying happy۔ اچھی زندگی گزار کے گئے ہیں اور خوش ہو کر دنیا سے ہم گزر رہے ہیں، موت کو ویلکم کر رہے ہیں۔ وہ لیول حاصل کرنے کے واسطے جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیں ابھی سے کرنا ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا کہ لائف کو وزڈم کے ساتھ، میننگ کے ساتھ، لائف میں جو میننگ ہے، جو میسج ہے، اس کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اس زندگی میں میننگ حاصل کرنے کے لیے، وزڈم حاصل کرنے کے لیے ہمیں جہاں بھی جانا پڑے، جہاں سے بھی سیکھنا پڑے، سیکھنا چاہیے۔ مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا there is no monopoly on wisdom۔ عقل پہ، علم پہ، وزڈم پہ، حکمت میں کسی کی مونوپولی نہیں ہے، اجارہ داری نہیں ہے۔ دنیا میں جس کے پاس بھی ہے، سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں نالج ہے، جہاں جہاں وزڈم ہے، جہاں جہاں اچھی باتیں ہیں، جماعت کے فائدے کے لیے، امت کے فائدے کے لیے،
انسانیت کی فائدے کے لیے مولا اس کو یوز کر رہے ہیں. تو ہماری جو یہ زندگی ہے وہ میننگ کے بغیر، پرپس کے بغیر، مقصد کے بغیر نہیں ہے. اور اس مقصد کو اور پرپس کو جاننا ہم سب کے لیے بہت اہم ہے کہ وہی چیز ہے جو اینڈ آف دا ڈے ہماری زندگی میں ایک سیٹسفیکشن ہم سب کے بارے میں، ہم سب کے لیے کریٹ کرے گی. اس زندگی کو چھوڑنے سے پہلے، دنیا سے گزرنے سے پہلے ہم کو کیا جاننا ضروری ہے؟ اس لائف کے بارے میں ہمیں کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے؟ یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ وہ لوگ جو لمبی زندگی گزار چکے ہیں، جو زندگی پورا کر رہے ہیں، موت سے قریب ہے، وہ ہمیں کیا سکھا سکتے ہیں؟ وہ ہمیں اس لائف کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں اور کیا ہمیں ٹیچ کر سکتے ہیں؟ ان کی باتوں کو سننا چاہیے، ان کی باتوں سے سیکھنا چاہیے، مگر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بوڑھے ہونے کا انتظار کریں کہ بھئی بوڑھے ہو جائیں گے تو خود بخود ہماری عمر کے ساتھ ہمیں دانش مندی آ جائے گی. ضروری نہیں ہے. بہت سی دانش ہمیں عمر کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، مگر بہت سی دانش مندی عمر کے ساتھ حاصل نہیں بھی ہوتی ہے. جس موقع پر جو کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، جن سے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان سے وہ سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. زندگی میں کچھ لوگ دانش، وزڈم، پرپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے ہیں. اس لائف کے بارے میں دو باتیں ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے. ایک چیز یہ کہ ہمارے پاس بہت لمیٹڈ اور انڈیفائنڈ ٹائم ہے. ہمارے پاس محدود ٹائم ہے. ہم جانتے ہیں ایک دن ختم ہونے والا ہے، اور انڈیفائنڈ ہے، نہیں معلوم کہ کب ختم ہونے والا. محدود بھی ہے مگر ہمیں نہیں معلوم کب ختم ہو، غیر معین ہے. اور دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم سب کے پاس بڑے چوائسز ہیں، اختیارات ہیں. یہ محدود اور غیر معین وقت جو ہمارے پاس ہے، اسے ہم کس طرح استعمال کریں، کس طرح اپنے لائف کو انریچ کریں، کس طرح اپنے لائف کو ہم میننگ فل اور پرپس فل جئیں، وہ اختیار ہمارے پاس ہے. اور اس ٹائم کو اس طرح یوٹیلائز کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. سپوز ہم کسی انجان کنٹری میں جاتے ہیں، ہم نے پروگرام کیا کسی ایسی کنٹری میں جانے کا جہاں ہم اس سے پہلے نہیں گئے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی وہاں گیا ہے. اگر ہمارے دوست برادروں میں، جاننے والوں میں کسی نے اس کنٹری کی وزٹ کی ہے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں. کیا بتاؤ تو صحیح وہ کنٹری کیسی ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، وہاں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم کوئی غلط فیصلہ نہ کریں. ہم وہاں جائیں تو جو کام کرنا چاہتے ہیں کر سکے اور ہم سے کوئی مسٹیک نہ ہو، ہم سے کوئی بھول نہ ہو. بالکل اسی طریقے سے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے فیوچر ایک لحاظ سے ہم بہت انسرٹن چیزوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سے پہلے کچھ لوگوں نے اس روڈ پہ ٹریول کیا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ ان کے ساتھ ذرا بیٹھیں. اگر آج میں 20 سال کا ہوں تو میں کسی 50 یا 60 سال کے آدمی کے پاس بیٹھ کر کے بھائی بتاؤ تو صحیح، میں اس سفر میں اتنا دور تک آیا نہیں ہوں مگر تم مجھے بتا سکتے ہو چونکہ تم نے یہ راستہ طے کیا ہے. زندگی میں کن چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. اس سین کو اپنے سامنے رکھیے گا کہ ہم ایک لمبی زندگی گزارنے کے بعد ماضی کی طرف مڑ کر دیکھیں گے، فلیش بیک ہوگا، حساب کتاب خود اپنے سامنے آئے گا. کیا چیز ہم دیکھنا چاہیں گے اور خوش ہونا چاہیں گے اور کیا چیز ہم اپنی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہیں گے. تو
جن لوگوں نے اس سفر کو طے کیا ہے، کچھ زیادہ دور تک گئے ہیں، زندگی گزاری ہے، جو لوگ زندگی پورے کرنے کے قریب ہے، ان کی باتوں کو سننا اور ان سے نالج اور ان سے وزڈم حاصل کر کے اپنی زندگی کو ہم ان چیزوں سے بچا کے رکھ سکیں، شاید دوسروں کی مسٹیک سے ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر سکیں۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ ادب از کے یا مخطئ، تم ڈسپلن اور ادب تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو اس نے کہا کہ از بی ادبان، میں نے بے ادبوں سے ادب سیکھا، میں نے بے ادبوں سے ادب سیکھا۔ کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بے ادب نے آپ کو ادب سکھایا؟ کہا ان کی جو باتیں مجھے پسند نہیں آئی وہ میں نے چھوڑ دی، بے ادبوں کی جو بات مجھے پسند نہیں آئی وہ میں نے چھوڑ دی، تو میں با ادب ہو گیا۔ بہت دفعہ دوسرے اپنی لائف میں جو مسٹیکس کرتے ہیں، ریگریٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں بہت کچھ سکھانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اپنی لائف میں۔ تو بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر طویل عمر زندگی جنہوں نے گزاری ہے ہمارے خاندان میں، ہمارے آس پاس، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی زندگی کے تجربات، انہوں نے کیا دیکھا زندگی میں، کون سی باتیں ایسی ہیں جن سے خوش ہو سکتے ہیں اور کون سی باتیں ایسی ہیں جن سے ہمیں ریگریٹ کرنا پڑے، ان کی ہم تعلیم لے سکتے ہیں۔ ایک ریسرچر کی ٹیم جن کے لیڈر تھے ڈاکٹر جان ایزو، ان کی ٹیم نے ایک سروے کیا، ایک ریسرچ کیا اسی ٹاپک کے اوپر، اور انہوں نے 15,000 لوگوں کو میلز بھیجے، پیغام بھیجے، لیٹرز بھیجے کہ تم اپنی لائف کے آس پاس کسی ایسے آدمی کو آئیڈینٹیفائی کرو جو تمہیں لگتا ہے کہ وزڈم سے بھرا ہوا ہے، سمجھدار ہے، تم کو لگتا ہے کہ وہ خوش ہے، اپنی لائف سے ہیپی ہے، اور بڑی عمر تک پہنچنے کے بعد بھی وہ کسی ریگریٹ کے بغیر دنیا سے جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تم آئیڈینٹیفائی کرو اور ہمیں بتاؤ۔ ان 15,000 لوگوں نے جو رسپونڈ کیا، ان کے مطابق تقریباً 400 آدمی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے، مرد اور عورت۔ 400 افراد آئیڈینٹیفائی کیے ان 15,000 لوگوں نے کہ یہ ہمیں لگتے ہیں کہ ہماری زندگی پہ ان کے بڑے اثرات ہیں، اور یہ بڑے سمجھدار، بڑے وزڈم والے اور بڑے خوش، رچ، یعنی وزڈم کے ساتھ بڑے رچ قسم کے لوگ ہیں۔ ان 400 لوگوں کو انہوں نے اور شارٹ لسٹ کیا، 235 لوگوں کا لسٹ بنایا، اور ان 235 لوگوں کا انہوں نے دنیا کے مختلف کنٹریز میں جا کر، الگ الگ مذہب کے لوگ تھے، الگ الگ زبانیں بولنے والے لوگ تھے، الگ الگ کنٹریز کے لوگ تھے، الگ الگ نسل کے لوگ تھے، اور ان کو انہوں نے انٹرویو کیا۔ ان کا جو ایج گروپ تھا وہ 59 ایئرس سے لے کر 105 سال کی عمر تک۔ اس گروپ میں جو ینگیسٹ جن کا انہوں نے انٹرویو کیا، ان کی عمر 59 سال کی تھی، 59 ایئرس، اور جو بزرگ ترین خاتون تھی وہ 105 سال کی تھی۔ اور ان کے انٹرویو کے دوران انہوں نے ان لوگوں سے بہت سارے سوالات کیے۔ مثال کے طور پر، ہم لائف میں ہیپینس، خوشی کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ کون سی چیز زندگی میں آپ کو ریئل ہیپینس عطا کرتی ہے؟ زندگی میں میننگ کن چیزوں سے آتی ہے؟ لائف میننگ فل کن چیزوں سے بنتی ہے؟ بہت دفعہ ہم سپرفیشل لائف گزار رہے ہوتے ہیں اور میننگ کہاں گم ہو جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہم کن چیزوں میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں لگ رہا ہے بہت امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، مگر آخر پتہ چلا یار یہ تو میں نے وقت ضائع کیا، تو مجھے کرنا ہی نہیں تھا۔ کن چیزوں میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ اگر آپ کو پھر سے زندگی عطا کی جائے، آپ کو ایک دفعہ پھر سے جینے کو کہا جائے وہی زندگی، تو آپ
جو کچھ آپ نے کیا ہے اس میں سے کون سا کام آپ مختلف طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے؟ جو زندگی آپ نے گزاری اس طرح نہیں کسی اور طرح سے گزارنے کی کوشش کریں گے، تو کون سا کام ہے جو آپ ریپیٹ نہیں کرنا چاہیں گے؟ آپ کی اپنی ذاتی خوشی کا راز کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں چینجز کیسے آئے؟ کون شخص یا کس واقعہ نے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی لائی ہے؟ اور موت کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں؟ 105 سال کی عمر کے کسی سے پوچھے کیا لگتا ہے موت کے بارے میں آپ کو، وہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں؟ یہ سوالات کئی میٹنگوں سے اور کئی ملاقاتوں کے ذریعے سے انہوں نے یہ وزڈم کی باتیں ان سے پوچھی ہے. ان لوگوں نے سب نے جو جوابات دیے ہیں ان کو کمپائل کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم اینڈ رزلٹ ہمارا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی باتیں اپنے اپنے طور پر الگ الگ ہوتی تھی، مگر انہوں نے کہا کہ 5 چیزیں ان سب میں بڑی کامن رہی ہیں. 5 چیزیں ان میں سے کامن ہے، اور ان 5 چیزوں کو ہیڈنگ بنا کر اس نے ڈاکٹر جان ایزو نے کتاب لکھی ہے، 5 سیکریٹس یو مسٹ ڈسکور بیفور ڈائنگ. 5 سیکریٹس یو مسٹ ڈسکور بیفور ڈائنگ. مرنے سے پہلے ان 5 باتوں، یہ 5 سیکریٹ ہے جو تم اپنی لائف کے بارے میں جان لو، جو ضروری ہے تاکہ تمہارے لائف کے اندر میننگ پیدا ہو. یہ ان لوگوں نے بتایا ہے، اور یہ کافی حد تک ٹیلی ہوتی اور بہت سارے تعلیمات کے ذریعے سے کہ جو زندگی کی بہت طویل راہ گزار کے اور آگے نکل چکے ہیں. ان میں سے پہلی بات وہ بتاتے ہیں، فرسٹ سیکریٹ یا فرسٹ لا، بی ٹرو ٹو یور سیلف. بی ٹرو ٹو یور سیلف. اپنے ذات سے سچے رہو، جو اندر ہے وہ باہر ہو. بی ٹرو ٹو یور سیلف. اپنی ذات کے ساتھ ایماندار رہو. اپنی زندگی اس طرح گزارو جس طرح تم گزارنا چاہتے ہو. بدقسمتی سے ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے جس طرح لوگ چاہتے ہیں کہ ہم گزاریں. جس طرح دوسرے چاہتے ہیں ہم زندگی گزارے، ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس انتظار میں کہ مجھے موقع ملے گا تو کبھی میں اپنی زندگی بھی جیوں گا. اور وہ وقت ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. کہتے اپنا پرپس سمجھو، اپنا مقصد سمجھو، اپنے انر وائس کو سننے کی کوشش کرو. تمہارے انتر آتما سے، اندر سے جو آواز تم کو آتی ہے، تمہیں کسی خاص پرپس کے واسطے پیدا کیا گیا ہے. اس پرپس کو جاننے کی کوشش کرو، اس پرپس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، دوسروں کے واسطے نہیں. بی یور سیلف. جو آپ ہیں وہ بن کے رہیں اور وہی زندگی آپ گزاریں. میڈیٹیشن کے ذریعے سے، اسٹڈی کے ذریعے سے، کوائٹنس کے ذریعے سے اپنے اندر کی جو آواز ہے اس کو سنو، جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس پرپس کے واسطے پیدا کیا گیا ہے. کہتے ہیں زندگی جاگتے ہوئے گزارو، سوتے ہوئے نہ گزارو. جاگتے ہوئے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا پرپس کی زندگی میں کیا ہے. سوتے ہوئے گزارنا یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے سب جو کر رہے ہیں میں بھی وہ کر رہا ہوں، اور آگے جا کے پتہ چلا کہ یار یہ میں کیا کرتا رہا، یہ زندگی کیسے میرے ہاتھ سے نکل گئی، گزر گئی، مجھے اس کا پتہ بھی نہیں چلا. اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں اپنی زندگی اسی طرح گزار رہا ہوں کہ جو میں بننا چاہتا ہوں اس کے مطابق. اپنی زندگی جو میں گزارنا، جو ہماری لائف میں امپورٹنٹ چیز ہے. بہت دفعہ ہم سے پوچھیے کیا ہماری لائف کی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اور ہمارا جو جواب ہوگا ہماری لائف پیٹرن اس سے ٹیلی نہیں کرتی ہوگی. جیسے مولانا نے ہم سے پوچھا، ہم اپنے روحانی بچوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی پہلی ذمہ داری کون سی ہے؟ ہم سب وہ فرمان بار بار سنتے. آج بھی ہم سے بھی پوچھا گیا تو ہمارا جواب یہی ہوگا. اگر مولا آج بھی ہم سے پوچھے کہ تمہاری زندگی میں تمہاری سب سے پہلی رسپانسبلٹی کون سی ہے، جماعت نے عرض کیا عبادت خدا بند. عبادت خدا بند. مگر وہ ہماری جو لائف ہم جی رہے ہیں اس میں وہ عبادت کدھر ہے؟
ٹائم نہیں ہے. اس وقت جو میری پرائرٹیز ہے، اس وقت جو میرا کام ہو رہا ہے، اس وقت جو میرے کمٹمنٹ ہے، اس میں اس کی جگہ نہیں ہے. مطلب میں اپنی لائف نہیں جی رہا ہوں. ایک آدمی کو سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا، وہ خود اپنے قصے جو انٹرویو میں بتا، سیویئر ہارٹ اٹیک، ہاسپٹل لے جایا گیا. ڈاکٹر نے کہا 24 آورز بہت کرٹیکل ہے میرے واسطے، 24 گھنٹہ بہت کرٹیکل ہے. کہتا میں اس پین میں، اس تکلیف میں، کہتا میں اشارہ کر کے نرس سے کہا کہ ایک پین، پینسل اور پیپر لاؤ میرے واسطے، ایک پینسل اور پیپر لاؤ میرے واسطے. اور جب وہ لایا، بولے کانپتے ہوئے ہاتھ میں درد کی حالت میں نے 5 ورڈز لکھے، 5 ورڈز لکھے. خدایا اگر مجھے زندگی واپس ملی تو یہ میری 5 پرائرٹیز ہیں جو مجھے کرنا. اگر میں زندہ رہا تو یہ 5 کام مجھے کر کے جانا ہے. لائف کی اتنے امپورٹنٹ چیز ریمائنڈ کرنے کے لیے تو ہارٹ اٹیک کا انتظار کر رہا تھا، ابھی ایکسیڈنٹ کا انتظار کرتے ہیں. اگر معلوم ہے، اب دیکھیں ہمارے بیک آف مائنڈ میں، سب کانشیسنیس میں ہم کچھ اور ہی پرائرٹیز ہمارے لائف میں ہوتی ہے، مگر سم ہاؤ ہم اس کو نہیں جی رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو نہیں، بس یار مجھے ٹائم مل جائے، یہ مجھے ضرور کرنا ہے. کیا گارنٹی ہے کہ تم کو یہ ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا؟ واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ کس کا انتظار کر رہے ہو اور کس ٹائم کا انتظار کر رہے ہو؟ تو ہم کسی ایکسیڈنٹ، کسی ٹریجڈی، کسی برے واقعات کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں یاد آئے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہے اور پھر ہم اس پہ عمل کریں گے. تو جو ہمارے ایسی کنڈیشنز میں ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں وہی ہماری لائف کی پرائرٹی، ہماری سب سے پہلے کمٹمنٹ ہے. مگر وہ ہمیں کوئی ٹریجڈی کے ذریعے سے، کوئی شوق کے ذریعے سے قدرت ریمائنڈ کرائے، اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، چونکہ بہت دفعہ وہ موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے. تو بی ٹرو ٹو یور سیلف. جو ہماری ریئل لائف ہے، جو ریئل پرپس ہے، اسی کو فرام ڈے 1 ہم جینا سیکھے اور جیتے رہے تاکہ ریگریٹ نہ ہو، بعد میں افسوس نہ ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا، مجھے کیا کرنا تھا اور میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. تو جو اہم ہے اس کے لیے اپنی زندگی گزاریں. دوسری بات انہوں نے بتائی، دوسری سیکریٹ، کہ لیو نو ریگریٹ. لیو نو ریگریٹ، کوئی افسوس پیچھے نہیں چھوڑنا. اس 90 سال کی 100 سال کی عمر پہ جا کے آرام سے بیٹھ کر یہ نہ کہنا ہائے کاش میں یہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، یا کاش میں یہ نہیں کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ اپنے ساتھ لے کے نہیں جاؤ، اس کا انتظار نہیں کرو، کیونکہ وہ کرنے کا موقع نہیں ہوگا. اس عمر میں یہ ریگریٹ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. کیا ہم اس عمر میں یہ ریگریٹ کرنا، کاش میں ریگولرلی جماعت خانے گیا ہوتا، کاش میں نے یہ اپنا وقت پہ اپنی عبادت کی ہوتی، کاش میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ مل کے رہا ہوتا، کاش میں اس کو سوری بول کر آتا، کاش میں اس کو جا کے تھینک یو بول کر آتا. تو کہتے ہیں جاگتے ہوئے زندگی گزارو. کتنی ساری چیزوں سے ہم گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے کن کن کے ساتھ پیار، محبت و شفقت کا رشتہ رکھنا ہے اور مجھے اس کا وقت نہیں ملے گا. وہ کرنے کے واسطے میرے پاس وقت نہیں ہوگا. اگر ہم سے کہا جائے، بہت سے لوگوں کی زندگی میں ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس جینے کو 6 مہینے ہیں. ڈاکٹر کے پاس گیا، چیک اپ کروایا، رزلٹ آیا بھائی 6 مہینے ہیں تمہارے پاس. 6 مہینے ہیں کہ ہم لائف اسی طرح جیئیں گے جس طرح جی رہے تھے. اگر ہم سے کہا جائے آپ کے پاس 6 مہینہ ہے، ہماری لائف بالکل ویسے ہی ہم جیئیں گے جیسے ابھی تک جیتے تھے. آل آف اے سڈن سب چیز چینج ہو جائے گی.
all of a sudden سب کچھ بدل جائے گا. بدل کر کیا ہوگا؟ شارٹ لسٹ ہو جائے گی پرائرٹیز کی. یار 6 مہینہ ہے، اس میں یہ کام تو کرنا ہے. 6 مہینہ تو بہت لمبا عرصہ ہے، بہت لمبا. ہمارے پاس تو 6 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے. واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ 6 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں ہے. کسی کو تھینک یو بولنا ہے، کسی کو سوری بولنا ہے، کوئی خواب پورا کرنا ہے، کوئی رشتہ بنانا ہے، کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے. کوئی ریگریٹ، کچھ پیچھے حساب کتاب چھوڑ کے نہ جائے کہ یار میں اس وقت کر لیا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس وقت کر لیا تو اچھا ہوتا. ہم کتنی ساری چیزوں کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں لائف میں. وہ کریج پیدا نہیں کرتے اپنے اندر کہ یار میں جا کے ان سے معافی مانگ لیتا. وہ کہتے ہیں ڈر کے لائف نہ گزارو، کریج کے ساتھ لائف گزارو. جو ریئل ویلیوز ہے اس کو جیت کے گزارو. ایک نوجوان لڑکا آفس میں انٹرویو کے لیے گیا، نیا جاب کے واسطے، اور انٹرویو نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس کے ایکیڈیمک ریکارڈ تو بہت اچھا ہے، بہترین انسٹیٹیوشن سے اس نے ایجوکیشن لیا ہے. یار تم بہت مہنگے انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے آئے ہو، یور فادر مسٹ بی ویری رچ. تمہارے باپ کے پاس بہت پیسہ لگتا ہے تم کو اتنا اچھا پڑھایا. کہتے ہیں نو سوری، مائی فادر ہیز ڈائڈ ان مائی چائلڈہڈ. میرے بچپن میں میرا باپ گزر گیا. سوری، تمہارے والد صاحب بہت پیسے چھوڑ کر گئے ہوں گے کہ تم اتنا افورڈ کر سکتے ہو اتنے اچھے انسٹیٹیوشن. کیا نہیں، میری ماں نے پڑھایا ہے، میری ماں نے پڑھایا ہے. تمہاری ماں کا بڑا اچھا جاب ہوگا جو اتنا افورڈ کر سکتی ہے. میری ماں دوسروں کے گھروں کے کام کر کر کے مجھے پڑھاتی ہے. تو ویری لکی. تمہاری ماں دوسروں کے گھر کے کام کر کے تمہیں اتنا اچھا ایجوکیشن دلوائے. دیکھو تمہارا ایک ٹیسٹ باقی ہے، تمہارا ریزلٹ بہت اچھا ہے، ایک ٹیسٹ. تم آج گھر جاؤ، تمہاری ماں کا ہاتھ واش کراؤ، تمہاری ماں کا ہاتھ دھلاؤ آج جا کے. واٹ؟ یس، گو اینڈ واش یور مدرس ہینڈس. جاؤ اپنی ماں کے دونوں ہاتھ دھلوانا، پھر کل تم آنا میرے پاس. ماں کا ہاتھ دھلانا. گیا اپنے گھر میں، ماں مجھے کہا گیا ہے کہ آج میں تیرا ہاتھ دھلاؤ، میرا یہ آخری ٹیسٹ کم، آئی وانٹ ٹو واش یور ہینڈ. بولا ہاتھ دھلانا ہے؟ یس، مجھے کہا ہے میرا نیا ہونے والے باس نے. وہ ماں کا ہاتھ دھلوانے گیا. شاید زندگی میں پہلی دفعہ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ کو اتنے نزدیک سے دیکھا. Oh my God، اتنے چھالے پڑے ہوئے ہیں، اتنی محنت کی ہے میری ماں نے. یا کہ ماں تو ان ہاتھوں سے کام کرتی ہے. بچے نارملی ہم کتنی چیزیں فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، آپ سب کچھ ہو رہا ہے خود بخود، مگر پیچھے کتنے لوگ ہمارے واسطے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری اپریسیشن کے 2 بول سننے کو ترس جاتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار دیٹ. ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ماں ان ہاتھوں سے تو کام کر رہی ہے اور تو مجھے پڑھا رہی ہے. بیٹا ہوتا رہتا ہے. اس دن اس کو احساس ہوا کہ کون سے ہاتھ ہیں جس نے اس کو پڑھا کر اتنا بڑا کیا. فل ڈے بیٹھا اپنی ماں کے ساتھ، جو باتیں کبھی نہیں کی تھی وہ باتیں ماں کے ساتھ بیٹھ کر کی اس نے. نیکسٹ ڈے گیا واپس انٹرویو کے لیے، تو آ کے آیا اپنی ماں کا ہاتھ کہ ہاں کیا سیکھا، کیا سیکھا تم نے؟ اپریسیشن. آج پہلی دفعہ میں اپنی ماں کو اپریشیٹ کر سکا ہوں صرف اس کا ہاتھ دیکھ کر. اور کتنا کچھ ہوا ہے پیچھے نو باڈی نوز. کہ آج پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ
صرف کام ہی نہیں، اپریسیشن کہ میری ماں نے کتنا کچھ مجھے کیا، میرے لیے کیا ہے، آج میں صحیح معنی میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ کہ دیکھ بیٹا، میں اپنے آفس کے واسطے مجھے ایسا ایگزیکٹو چاہیے جو صرف لوگوں، جو اتنا صرف یہ شروڈنس نہ ہو کہ لوگوں سے کام لینا ہی جانے، تو لوگوں سے کام لے مگر ان کے کام کو اپریشیٹ بھی کرے، جو صرف کام لے کر اپنے پروفٹ نہ بڑھائے، کام ضرور لے مگر اس کے ساتھ ساتھ اپریسیشن ضرور اس کے اندر ہو، کہ اس کو یہ نہ بھولے کہ اس کمپنی کو چلانے کے لیے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ کمپنی چل رہی ہے۔ تو ہماری زندگی گزر جاتی ہے، کتنے لوگوں کو شاید ہمیں سوری بولنا ہو، کتنے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ہو، مگر اللہ فرماتا ہے سمن بکمن امیون، اندھے گنگے بہرے بن کے ہم زندگی سے گزر جاتے ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے ریگریٹ ہوتا ہے۔ ڈونٹ کیری اینی ریگریٹ وتھ یو۔ اس دن وہاں چیئر پہ بیٹھ کے افسوس نہ کرے، کاش یار اتنی دیر ہو گئی، میں یہ کر چکا ہوتا، میں یہ نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، میں یہ جھوٹ نہ بولا ہوتا تو اچھا ہوتا، میں یہ نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اپنی لائف کے ساتھ یہ لگیج کیری نہ کرے۔ یہ ہمارے بزرگ جو ہم سے آگے گزر گئے ہیں ہمیں سکھا کر گئے ہیں اور ہمیں یہ لیسن دے کر گئے ہیں۔ So the second point or second secret, don't carry any regret with you. تھرڈ چیز انہوں نے کہا کہ become love. Become love. Not just love. محبت کرو اتنا کافی نہیں، محبت بن جاؤ، تمہارا وجود محبت بن جائے، جو بھی تمہارے ٹچ میں آئے، تمہارے قریب آئے، تم سے پیار لے کر جائے، محبت لے کر جائے، شفقت لے کر جائے، لائٹ لے کر جائے۔ لو بائی چوائس۔ لوگ ہم سے محبت کریں یا نہ کریں اس کا ہم میں کوئی اختیار نہیں ہے، ہم لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ ہم سے محبت کریں، مگر ہم لوگوں سے محبت کریں یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم سے کوئی پیار کرے یا نہ کرے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مگر ہم لوگوں سے پیار کرے یہ ہمارے اختیار میں۔ آخری وقت میں زندگی میں کوئی بھی اپنی چیزوں کو یاد نہیں کرتا ہے۔ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، زندگی پوری ہونے آتی ہے، تو کسی کو گھر، فرنیچر، سامان یاد نہیں آتا ہے، اس کو اپنے یاد آتے۔ ایک شخص کہتا ہے کسی انٹرویو میں کیا، مجھے اپنی چیزوں سے بڑی محبت تھی، میں اپنے سامان سے محبت کرتا تھا اور گھر والوں سے نفرت کرتا تھا اپنی چیزوں کی وجہ سے۔ میرا فرنیچر، میرا کارپیٹ، میرا گھر، میری کار، اس میں کوئی چیز ڈیمیج ہو تو بچوں کو مارتا تھا، فیملی والے سے نفرت کرتا۔ یہ بڑا کامن ہے نا، تو بچے نے کارپیٹ خراب کیا، اٹھا کے 2 4 لگا دیے، جیسے بچے بہت آ جائیں گے، کارپیٹ کہاں سے آئے گا دنیا۔ آپ دیکھیے ہمارے پرائرٹیز کیا ہے، چیزوں کی وجہ سے، اسٹف سے پیار کرتے ہیں، سورس سے نفرت کرتے ہیں۔ جہاں میں اپنی چیزوں کو پیار کرتے ہوئے گھر والوں سے نفرت کرتا تھا، آج میں اس ہوم میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے زندگی کا آخری عمر ہے، میرے گھر کا فرنیچر، میری گاڑی، میرا سامان مجھے دیکھنے، مجھے پوچھنے نہیں آتے ہیں، تب میرے فیملی والے آتے ہیں، میرے عزیز، میرے اقارب، میرے پیار کرنے والے آتے ہیں۔ تو کہا چیزوں کی وجہ سے اپنے پیاروں سے نفرت نہ کرو، ہو سکے اتنی محبت دیں، اور وہ محبت ہم، اگر پیرنٹس بچوں کو پیار دیتے ہیں تو بچے پیار کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔ اگر پیرنٹس بچوں سے محبت کرتے ہیں، انکنڈیشنل لو دیتے ہیں، تو وہ بچے محبت کی رچنس کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں اور وہ محبت دوسروں کو دے سکتے کیونکہ ان کو پتا ہے پیار۔ اگر پیرنٹس بچوں کو محبت نہیں دیتے ہیں تو ان بچوں کو محبت سیکھنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو وہ پیار اپنی زندگی میں لانے کے لیے ڈفرینٹ حالات سے گزرنا پڑتا ہے کہ وہ ریئلائز کریں کہ لو کیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو وہ کہتے ہیں ہو سکے اتنی محبت دو، ہو سکے اتنا پیار دو، اور یہ ہمارے اندر ہے، ہمارے مائنڈ میں ہے۔ ہم چاہے تو اپنے آپ کو اپنے دماغ میں
ہم خوشبودار پھول پیدا کریں، ہم چاہے تو اپنے اندر کانٹے پیدا کریں، یہ ہمارے اندر ہے۔ کہتے ہیں ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دے رہا تھا کہ بھئی ہمارے ایگزسٹنس کے اندر، ہمارے وجود میں دو بھیڑیے، دو وولف ہمیشہ لڑ رہے ہوتے ہیں ہمارے اپنے اندر، دو خونخوار جانور، دو جانور ہمیشہ لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا ہے، ایک برائی کا ہے، ایک نفرت والا جانور ہے اور ایک محبت والا ہے۔ تو بچے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر اس میں سے جیتتا کون ہے؟ ان دونوں میں جیتتا کون ہے؟ The one you feed، استاد نے، جن کو تم کھانا کھلاتے ہو، اس میں سے ایک کو کھلاؤ گے، دوسرے کو نہیں کھلاؤ گے، جس کو نہیں کھلاؤ گے وہ کمزور ہوگا، جس کو کھلایا ہے وہ طاقتور ہوگا، تو وہ جیتے گا۔ تو آپ اگر اینگر، نفرت کو فیڈ کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو وہ خونخوار ہمیشہ مضبوط رہتا ہے۔ محبت کو فیڈ نہیں کرتے ہیں، لو کو کچھ نہیں دیتے ہیں، محبت کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، تو بیچارہ کمزور ہمیشہ مار کھا کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہے، ہم کیا فیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو محبت سے بھرپور، لو سے بھرپور زندگی یہ خدا کی صفت ہے۔ خدا محبت ہے اور خدا نے ہمیں محبت دی ہے، اور اس محبت کو شیئر کرنے سے زندگی جنت نظیر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بیکم لو، محبت کے ساتھ اپنی زندگی جیو، اور یہ محبت تم دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہو۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی، بالٹیمور میں ایک یونیورسٹی کے ایک ینگ پروفیسر نے اپنی ٹیم کو ایک سلم ایریا میں بھیجا کہ وہاں کے 200 یوتھ پہ تم اسٹڈی کرو، 200 یوتھ پہ، اور اسٹڈی کر کے بتاؤ کہ 20 ایئرز ڈاؤن دا روڈ ان کا فیوچر کیا ہے۔ اور وہ سوشولوجسٹ کے جو اسٹوڈنٹس تھے سوشولوجی کے، وہ گئے، انہوں نے اسٹڈی کی جو سلم کنڈیشن تھی ان بچوں کی اور فیملی کے جہاں بچے رہا کرتے تھے۔ انہوں نے آ کے رپورٹ کی کہ بھئی ان 200 بچوں میں سے 90 بلکہ 97% جو ہے وہ کسی نہ کسی کرائم میں انوالو ہوں گے اور جیل میں جائیں گے۔ یہ ان کی فائنڈنگ تھی کہ جو کنڈیشن میں بچے بڑے ہو رہے ہیں 97% کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے اور کبھی نہ کبھی یہ جیل میں جائیں گے۔ وہی پروفیسر 20 سال کے بعد ایک اور ٹیم کو اس اسٹڈی کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ ٹریس کرو ان بچوں میں سے کتنے وہاں ہے، کہاں ہے، اور کتنے کو تم اس میں سے ٹریس کر سکتے ہو، اور معلوم کرو کہ اس رپورٹ کے مطابق ان کی زندگیاں کیا ہیں۔ 200 بچوں میں سے 190 کو وہ ٹریس کر سکے۔ 190 بچے ٹریس ہوئے جن کو انٹرویو کیا، سوائے 3 یا 4 کے کسی نے جیل کی شکل بھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اچھی پوزیشن میں سب کام کر رہے ہیں۔ ابھی تمہارے ایریا میں تم لوگوں کی رپورٹنگ جو سروے ہوا تھا اس کے مطابق تم لوگوں کے لیے پروجیکشن یہ تھا کہ تم میں سے 97% کرمنلز بنیں گے۔ واٹ اور ہو میڈ اے ڈفرنس ان یور لائف؟ کس چیز نے یا کس شخص نے تمہاری زندگی میں یہ فرق محسوس کیا ہے تمہارے لیے؟ کہتے ہیں ان 190 میں سے تقریباً 100 بچوں نے اپنے ہائی اسکول کی ایک ٹیچر کا نام لیا کہ اس نے ہمیں زندگی میں انسپائر کیا ہے۔ 190 بچوں میں سے 100 بچوں نے۔ اب ٹریس کرو وہ ان کی اسکول کے ٹیچر کو، اس کو تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت مشکل سے 70 ایئرس سے اوپر اس کی ایج ہو گئی تھی۔ پھر اس کو انہوں نے ٹریس کیا، اس کا انٹرویو کیا، اس سے جا کے باتیں کی کہ بھائی اتنے سارے بچے تمہارا نام لے رہے ہیں، وہ بچے جو ہم ان کو جیل میں دیکھنے کے لیے جا رہے تھے اور آج اتنی اچھی پوزیشن میں ہے، آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ آپ نے کیا پڑھایا؟ کیا فلسفی ان کو دی کہ ان کی لائف میں اتنی چینجز آ گئی؟ وہ تو لیڈی بیچاری پزل ہو گئی کہ یہ تم کیا پوچھ رہے ہو مجھے یار، میں تو آئی واز سمپلی ٹیچنگ دیم۔
بہت سوچنے کے بعد سے کہا یس آئی کین ٹیل یو ون تھنگ آئی جسٹ لوڈ ایوری ون آف دم. میں نے ان میں سے ہر ایک کو پیار کیا ہے، بس اتنا میں جانتی ہوں. باقی مجھے نہیں پتا میں نے کیا پڑھایا اس کو، بٹ آئی لو ایوری ون آف دم. میں نے ایک ایک سے پیار کیا ہے. دیٹ میڈ دا ڈفرنس. محبت جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی، ہم کہتے ہیں پیار کریں، لو دیں، پہلے اپنی زندگی سے پیار کریں. اور بعض اوقات ہمیں ضرورت ہوتی کوئی ہمیں بتائے کہ ہم اپنی زندگی سے پیار کریں. اپنی زندگی سے پیار کرنا کبھی کوئی ہمیں سکھاتا. ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، وہ بیان کر دی اپنی ماں کے واسطے. میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں فنرل میں گئی اور تقریباً میری فیملی کے سارے لوگ فنرل میں آئے ہوئے تھے. لیکن میں نے دیکھا کہ اس میں ایک اسٹرینجر لیڈی ہے، اس کو میں کبھی نہیں جانتی، میری فیملی میں کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہو. تو میں پزل تھی کہ میری ماں کی اس میت میں یہ لیڈی کیوں آئی ہے. ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا. تو وہ جا کے اس کو پوچھی کہ دیکھو میں پہچان ہی نہیں، آپ میرے کسی ریلیٹو میں ہیں، کبھی دیکھا نہیں آپ کو، ہمارے کسی پارٹی میں کسی پروگرام میں، آپ میری ماں کو کیسے جانتی ہیں. کہا بیٹا سچی بات تو یہ کہ میں تیری ماں کو نہیں جانتی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ تیری ماں ہے. میری ملاقات تیری ماں کے ساتھ 20 منٹ کی ہوئی ہے ایک بس میں. ایک دفعہ میں بہت ڈسٹریس تھی، بہت پریشان تھی، زندگی سے مایوس گھر جا رہی تھی بس میں، اور اسی پلاننگ کے ساتھ کہ آج میں اپنی زندگی ختم کروں گی، مرنا ہے مجھے، اس لائف میں کچھ نہیں ہے. میں سوئسائڈ کرنے کی نیت سے گھر جا رہی تھی. تو یہ لیڈی میرے ساتھ کی سیٹ پہ آ کے بیٹھی، میرے چہرے کو دیکھا، سے پوچھا تو کیا بات ہے، بڑی ڈسٹریس میں لگ رہی ہے، بڑی تکلیف میں، پین میں لگ رہی ہے، کیا پرابلم ہے تجھے. میں نے اس کو اپنا دکھ سنایا کہ مجھے یہ تکلیف ہے. اس 20 منٹس کی رائڈ میں اس نے مجھے زندگی سے پیار کرنا سکھایا. اس 20 منٹ میں اس نے میرے دماغ کو چینج کر دیا کہ نہیں، اللہ کی دی ہوئی، خدا کی دی ہوئی اس بخشش کو اس طرح ختم نہیں کیا جاتا. لائف از سم تھنگ ٹو لو. زندگی ایسی چیز ہے جس سے محبت کرنی پڑتی ہے. بس میں تو اتر گئی اپنے اسٹاپ پہ. میں اخبار میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کا فوٹو دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی میری محسن ہے جس نے مجھے جیون دان دیا ہے. تو میں اس کی میت میں آ گئی ہوں، میں اور کچھ نہیں جانتی. دیکھیں ہماری 1-2 منٹ کا، 5-10 منٹ کا انکاؤنٹر، اگر اس میں بھی ہم لو کسی کو دے سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی بہت بڑا خزانہ ہونے کی ضرورت نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دین اسلام کے بارے میں بہت طرح کی باتیں ہو رہی تھی. ایک اچھے مسلمان کی نشانی کی باتیں ہو رہی تھی. آپ نے فرمایا ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو جب بھی کسی کو ملے تو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دے. اچھا مسلمان وہ ہے جب بھی کسی کو ملے کوئی تحفہ ضرور دے. تو کدھر یا رسول خدا، اب کوئی اتنا غریب ہو کہ اس کے پاس دینے کے لیے کوئی تحفہ ہی نہ ہو تو وہ کہاں سے دے. رسول پاک نے فرمایا کہ کیا کوئی مسلمان اتنا غریب ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایک مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتا؟ کیا کوئی مسلمان اتنا بھی غریب ہو سکتا ہے کہ ایک اسمائل کسی کو نہیں دے سکتا ہے؟ اور یقین مانیے ہمارا اسمائل، ایک اسمائل لوگوں کی لائف بدل سکتا ہے، لوگوں کی لائف چینج کر سکتا ہے، کسی بجھے ہوئے چراغ میں روشنی ڈال سکتا ہے. دینے کو جو دینا چاہے تو دینے کو بہت کچھ لوگوں کے پاس ہے. تو خدا نے جو محبت کا سرمایہ ہم سب میں رکھا ہے، یہ مادیت سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ہٹائیں اور اس میں جو روح ہے، اس میں جو اصل ویلیو ہے لائف کی، ان کو زندگی میں لانے اپنانے کی کوشش کریں تو دیکھیں زندگی میں کتنی مٹھاس ہے اور زندگی میں کتنی معنی ہے ہمارے لیے. چوتھا سیکرٹ یا چوتھی بات انہوں نے بتائی کہ لیو دا مومنٹ.
جس پل میں ہو اس پل میں زندگی گزارو، جو بیت چکی سو بیت چکی، اس کو یاد کر کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں، آگے کا کچھ پتہ نہیں ہے، جو بھی ہے بس یہی ایک پل ہے، اس پل کو پوری طرح سے جیو۔ کہتے ہیں ایک بزرگ شخص کہتا ہے کہ بھائی میں جب بھی سن سیٹ کو دیکھتا ہوں بہت مسکراتا ہوں، بہت خوش ہوتا ہوں، کوئی اچھا سا پروگرام، ڈرامہ، کوئی بھی پریزنٹیشن دیکھتا ہوں بہت خوش ہوتا ہوں، پھر بہت روتا ہوں، جی بھر کے خوش ہوتا ہوں، پھر بہت روتا ہوں کہ کاش ہو سکتا ہے یہ میرا آخری سن سیٹ کل مجھے دیکھنے کو نہ ملے۔ کانسٹنٹلی ٹائم گزر رہا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایک پل کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہر پل کو یہ سمجھے کہ زندگی کا آخری پل ہے، اس سے میکسیمم فائدہ اٹھاؤ۔ اعمل للدنیا کأنک تعیش ابدا واعمل للآخرۃ کأنک تموت غدا۔ مولا مشکل کشا مولا مرتضی علیہ صلوات اللہ علیہ فرماتے دنیا کے لیے ایسے کام کرو جیسے ہمیشہ جینے والے ہو، آخرت کے لیے ایسا کام کرو کہ کل مر جانا ہے۔ تو ہر پل کو غنیمت سمجھو، اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کو بہترین طور پر جینے کی کوشش کرو۔ جو بیسٹ کام تمہیں کرنا ہے اس کو استعمال کرو، کیونکہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور جو گزر گیا سو گزر گیا۔ ہر دن ہر صبح اپنے لیے ایک تحفہ سمجھو، ایک نعمت سمجھو اور اس نعمت کے مطابق زندگی گزارو۔ ہمارے ماضی پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارا فیوچر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جو ہے وہ اس وقت ہے۔ پوسٹ پون نہ کرتے جائیں، کل کروں گا کل کروں گا۔ سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے ہمیں کتنا خوبصورتی سے فرمان میں فرمایا ہے کہ جب بھی آپ ایک گھڑی کو دیکھتے ہیں، ایک سیکنڈ ایک منٹ کے واسطے ایک کانٹے کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فرمان پہ عمل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کم ہو گیا ہے، اور یہ تمہارے آخری زندگی ہی ہے، آخرت کی زندگی جو ایٹرنل ہے۔ آپ میں سے جو جوان ہے اور جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس کو کل کروں گا، تو کل کبھی واپس نہیں آتی، اور آپ میں سے جو بوڑھے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں کہ اب میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، مولا نے فرمایا آپ کبھی بھی اتنے بوڑھے نہیں ہیں۔ ایوری ڈے آف دا لائف شوڈ بی لیوڈ۔ زندگی کا ہر دن جینا چاہیے، مولا نے فرمایا ڈریگ نہیں کرنا چاہیے۔ بس بھائی کیسی عمر جی رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، ٹائم پورا کر رہے ہیں، دس از ناٹ دا وے۔ ہمارے زندگی کو اپروچ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مولانا نے فرمایا کوئی گھسیٹ کر کوئی ٹائم پورا کرنے کا نہیں ہے، اس کو جینے کا ہے۔ اور مولانا نے فرمایا ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی، اپنی تمام صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اس پل کو جینا چاہیے، جس کا سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ فیوچر کے واسطے کسی چیز کو آپ پوسٹ پون نہ کرتے جائے، خاص طور پر جو ہمارے لائف کے ایسنشیلز ہیں ان کو پوسٹ پون نہ کریں، کیونکہ پھر سے وہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں بچے گا۔ اس لیے ہر صبح خدا کا شکرانہ ادا کرے کہ خدایا تو نے یہ نیا دن مجھے دیا ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس دن کو میں تیری مرضی کے مطابق گزار سکوں، ایسی طاقت ایسی ہمت تو مجھے عطا کرنا۔ ایک ڈیلی کا ہمارا ایک ریچول ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے اس ٹائم کا شکریہ ادا کریں اور ہر لمحے میں اپنی زندگی گزاریں اور فیوچر کا انتظار نہ کریں۔ پانچویں بات انہوں نے بتائی، گیو مور دین یو ٹیک، جو آپ لیتے ہو اس سے زیادہ دیا کرو۔ کل بھی ہم اپنے والنٹیئرز کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ اچھا ہے کچھ لے جانے سے دے کر ہی کچھ جانا، کہ بھئی جتنا لیتے ہو دینے میں خوشی ہے، لینے میں نہیں۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے
تن من دھن خدا نے جو بھی دیا ہے، پچھلے 2-3 مہینے پہلے میں آپ کو ریفرنس دے دوں، دسمبر 2010 میں ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک آرٹیکل چھپا ہے، پیج نمبر 116 جو ایشیا ایڈیشن ہے اس کا، نتھنگ بٹ جوائے، ریڈرز ڈائجسٹ دسمبر 2010 پیج 116 ایشیا ایڈیشن، نتھنگ بٹ جوائے۔ ایک شخص کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ کس طرح اپنے ملینز آف ڈالرز اس کے پاس ہے، اس سے وہ جان چھڑا رہا کہ ایک برڈن میرے سر پہ ہو گیا۔ اس نے پھر کیلکولیٹ کیا کہ میری نیڈ کیا ہے۔ ہم نہیں کہتے آپ کو لوگ اتنے ایکسٹریم میں جائے، مگر دس از این ایگزامپل، ماڈرن ورلڈ میں سوئٹزرلینڈ جیسی جگہ کی میں بات کرتا ہوں کہ اس نے کیلکولیٹ کیا کہ میری نیڈ کیا ہے، اتنا پیسہ اپنے پاس رکھا کہ مجھے مہینے کے 2,500 سے 3,000 ڈالر سفیشینٹ زندہ رہنے کے واسطے، باقی چیریٹی کر دی، لوگوں کے حوالے کر دیا، دے دیا، اور کہتا ہے میں نے سکھ کا سانس لیا ہے، نتھنگ بٹ جوائے۔ میں اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ میرے کندھے پر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ کون آج کل سمجھتا یار ملینز آف ڈالر دینے کے بعد کون خوش ہوتا ہے؟ اگر ریئل ویلیو سمجھے تو واقعی خوش ہوتا ہے آدمی۔ مولانا فرمایا اگر آپ کو اس کی میننگ پتا نہیں ہے تو یہ ویلتھ آپ کے لیے بلیسنگ بننے کی بجائے برڈن بن جاتا ہے۔ اور یہ ایسا شخص جو ضروری نہیں کہ وہ کسی دھرم کے کانٹیکس میں، کسی مذہب کے بیس میں بات نہیں کر رہا ہے، بالکل ایک عام نارمل آدمی کی طرح کہ یار میں اتنا بڑا بوجھ اٹھائے پھر رہا تھا کہ کیا مصیبت ہے میرے سر پہ، جتنا پیسہ آیا اتنا پرابلم ہو گیا ہے کہ آج میں اس سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اس میں کم سے کم یہ میسج تو ہے جو مولا ہمیں فرماتا ہے کہ یوز واٹ یو نیڈ اینڈ شیئر واٹ از ان ایکسس۔ تمہارے پاس جو زیادہ ہے اس کو شیئر کرو تو تمہارے سر پر سے بوجھ اترتا ہے، تمہاری خوشی کے واسطے اس چیز کو ضروری ہے، کیونکہ یہ دینا اللہ کی صفت ہے اور دینے والا ہمیشہ خوش ہوتا ہے، شیئر کرنے والا ہمیشہ خوش ہوتا ہے۔ کہتے ہمیشہ تم دینے کی، بھائی میں نے یہ کام کیا، فائن میں اتنے سال سیوا میں ہوں، اتنے سال یہاں بیٹھا ہوں، بجائے اس کی کہ میں یہ کوشش کروں یار میں اور گھسیٹ کے اس کو کسی نہ کسی طرح کھینچ کے آگے لے جاؤں، خود کہے یار میں نے تو اتنا انجوائے کیا، میرے بچے کو آگے آنے دو، میرے جوانوں کو آگے آنے دو، میں نے خوب کمایا ہے، ابھی دوسروں کو بھی کرنے دو تھوڑا۔ دیکھیں اس میں کتنی خوشی ہوتی ہے اور کتنا ویلیو ہے۔ جو لوگ دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں نا، قدرت اس کے بارے میں سوچتی ہے۔ جو لوگ دوسرے کی خوشی کے بارے میں سوچتے ہیں اس کی خوشی کی فکر خدا کر لیتا ہے۔ وینکوور کے جو کنارہ ہے جہاں سال میں کچھ سیزن میں مچھلیاں بہت کنارے پہ آ جاتی ہے، پرانی بات ہے کہ وہاں ایک فیملی بچوں کے ساتھ ایک شخص رہتا تھا اور اپنی ضرورت کے مطابق بوٹ لے کے جاتا، مچھلیاں پکڑ کے لے آتا۔ آج کے کانٹیکسٹ میں شاید بہت عجیب سی بات آپ کو لگے کہ یار لگتا یہ بندہ کامرس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہے، اس کو پتا نہیں ایسی باتیں کرتا ہے۔ کامرس اپنی جگہ پہ ہے، ٹریڈ اپنی جگہ پہ، پروفٹ اپنی جگہ پہ ہے، ویلیوز اپنی جگہ پہ، اسپرچل ویلیوز اپنی جگہ پہ ہے، مال دولت اپنی جگہ پہ ہے، ہیپینس اپنی جگہ پہ، ان کا کوئی آپس میں رشتہ نہیں ہے، یہ دو بالکل مختلف چیز ہے۔ تو کہتے ہیں اپنے نیڈ کے مطابق 1-2 دن میں وہ جاتے ہیں، سمندر میں جا رہے ہیں، مچھلیاں پکڑ کے لاتے ہیں، کچھ سیل کرتے ہیں، کچھ پکاتے ہیں، چلتا ہے۔ بعض سیزن میں مچھلیاں بہت زیادہ آتی ہے شور پہ، تو جب وہ ایک دفعہ اپنی کشتی بھر کے مچھلیاں لے آتے ہیں تو بچے باپ سے کہتے ہیں کہ ڈیڈی چلو ایک ٹرپ اور کرتے ہیں، 1-2 ٹرپ اور لگاتے، مچھلیاں زیادہ ہے، تو باپ کہتا ہے نہیں تو دوسروں کو بھی مچھلی پکڑنی ہوتی ہے، دوسروں کے واسطے بھی رہنے دینا چاہیے۔ سب ہم جمع کریں گے، کون سوچے گا آج کے زمانے میں؟ آج تو ہو سکے اتنا جمع کرو، اپنے پاس ضرورت ہے یا نہیں ہے، لاؤ لاؤ لاؤ، لیکن جب یہ سوچ آتی ہے مجھے جتنا چاہیے اس سے زیادہ میرے پاس ہے۔ مولانا میریٹوکریسی میں بھی ہم کو یہ سکھاتے ہیں کہ میریٹوکریسی آف کورس ایک ریس ہے کہ جو بیسٹ ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، لیکن مولانا نے فرمایا میریٹوکریسی کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو میرے پیچھے رہ گیا اس کا کیا؟
میں تو میریٹوکریسی میں آگے نکل گیا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم مجھ پہ یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ میں تو آگے نکلا، میرا بھائی میرٹ میں میرے ساتھ پیچھے نہیں آ رہا ہے، مگر اس کے لیے مجھے میری ریس تھوڑی سلو کرنی چاہیے تاکہ میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کے چلوں۔ یہ ایتھک ہے، یہ ایتھک ہے۔ جو کامرشل مائنڈ ہے وہ آپ کو یہ بیوقوفی ہے، لیکن دھرم کہتا ہے، ایتھک کہتا ہے، سول کہتا ہے کہ یہ اس میں لائف کی خوشی ہے، لائف کی ہیپینس، اس میں درندگی نہیں ہے، اس میں انسانیت ہے۔ تو جتنا آپ دیں گے، جتنا آپ شیئر کریں گے، آپ کے حصے کا جو آنا ہے وہ تو آئے گا، مگر شیئر کرنے میں، دینے میں خوشی آپ کو ہوگی۔ آپ ریلیکسڈ اینڈ آف دا ڈے کہ فائن، میرے سے ہو سکا، میرے پر کسی کا برڈن نہیں ہے، خدا نے مجھے جو دیا تھا میں نے خدا کی خلقت کے ساتھ اس کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا ہمارے دل پر، ہماری روح پر جو اچھا اثر پڑتا ہے۔ اپنے بچوں کو ہم آف کورس کمانا اور لینا سکھاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اپنے بچوں کو دینا سکھائیں۔ اپنے بچوں میں شیئرنگ کی، شیئر کرنے کی جو ٹیچنگ ہے وہ ضرور ڈالیں، کیونکہ شیئر کرنا نیچر کا کام ہے، شیئر کرنا قدرت کا کام ہے، اور جو شیئر کرتا ہے، دوسروں کا خیال کرتا ہے، قدرت کبھی اس کو دکھی نہیں ہونے دیتی، اور وہ اپنے دل کے اندر، اپنے باطن کے اندر بہت زیادہ خوش رہتے ہیں اور بہت زیادہ ہیپی رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہے، ان کا صرف جاننا فائدہ مند نہیں ہے۔ کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں، ہاں بھائی یہ کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے پھر بھی کھاتے ہیں، یہ کھانے سے شوگر بڑھتا ہے پھر بھی کھاتے ہیں، یہ کھانے سے نقصان ہوتا ہے، یہ عبادت میں بہت فائدہ ہے نہیں کرتے ہیں، جماعت خانے ڈیلی آنے میں فائدہ ہے نہیں کر سکتے ہیں، جھوٹ بولنے میں نقصان ہے کرتے ہیں۔ تو پھر وہ جو ہمارا نالج ہے، مجھے سب پتا ہے کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے، وہ نالج کس کام کا؟ کس کام کا وہ نالج جو میں جانتا ہوں مگر میں اس پہ عمل نہیں کر رہا؟ مجھے پتا ہے سب چیز میں بہت نقصان ہے، مجھے اس کا ایک ایک اسٹیٹسٹکس معلوم ہے کس چیز کے اندر مجھے کتنا نقصان ہو رہا ہے، مگر میں سب کھا رہا ہوں، تو وہ جو میرا نالج ہے، میں اتنا کچھ جانتا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو نالج میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ جو چیزیں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں، اس کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ان پہ عمل نہ کیا جائے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے، ان میں سے ہر ایک پر یا کم از کم ایک پر عمل کیا جائے، اور یہ ایسی چیز ہے جس طرح ہمارے مدر ٹنگ ہوتی ہے، مادری زبان۔ کوئی بھی مادری زبان سیکھنے کے لیے کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں نہیں جاتا ہے۔ چلنا سیکھنے کے لیے وہ کسی کے پاس، کسی کے گھر میں، کسی اسکول میں نہیں جاتا۔ چلنا چلتے چلتے بچہ سیکھتا ہے، مادری زبان بولتے بولتے گھر میں، اس میں کوئی آپ کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح ان ویلیوز کو سیکھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھروں میں اس کو جی کر آدمی سیکھتا ہے، ان ویلیوز پہ عمل کر کے آدمی سیکھتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک ویلیو کو اپنی لائف میں اپنائے اور اس کا ایک ریچول بنائے۔ ہم اپنی دعا پڑھتے ہیں، صبح پڑھتے، شام پڑھتے، ہاتھ اٹھا کر بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، ایک ریچول بن جائے کہ یا مولا میری زندگی کا یہ نصب العین ہے، یہ میرا پرپس آف لائف ہے، مجھے ہمت دے کہ میں اس پرپس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں۔ پھر جو چیز ڈیلی بیسس پہ ہماری لائف میں آ جاتی ہے، پھر اس کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، مادری زبان کی طرح وہ ہمارے ساتھ ہمارے وجود کا حصہ بن جائے گی۔ مگر جو لائف کی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو عمل میں لانا، ان کے مطابق جینا تو فائدہ مند ہے، ادروائز انفارمیشن ہے، انفارمیشن اپنی جگہ پہ رہتی ہے۔ اور آخری بات عرض کر کے میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا جو ان سب نے بتائی ہے۔ کبھی ہم یہ باتیں کرتے لوگ کہتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرو، شبھ شبھ بولو، یہ کیا شبھ باتیں کرتے ہو؟ پریپیئر فار یور ڈیتھ، پریپیئر فار یور ڈیتھ، اپنی موت کی تیاری کرو،
اپنے موت کے لیے پریپریشن کرو. موت تو زندگی کا حصہ ہے. کوئی جیسا برتھ ہے ویسا ڈیتھ ہے. برتھ پہ خوشی مناتے ہیں تو ڈیتھ پہ کیوں غمگینی ہوتے ہیں ہم لوگ؟ لائف ڈیتھ کے بغیر اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. ہم دنیا میں اپنی زندگی میں کتنی انسرٹین اور غیر یقینی چیزوں کے واسطے کتنی تیاری کرتے ہیں. ہیلتھ کے کتنے انشورنس لے کے رکھتے ہیں. ممکن ہے ہمیں لائف میں کبھی بیمار نہ پڑے اور ہمیں اس انشورنس کی ضرورت نہ بھی پڑے. اگر ہم انشورنس کراتے ہیں، گاڑی کا انشورنس کراتے، ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ نہ ہو لیکن پھر بھی پریمیم بھرتے جاتے، شاید ہو جاوے کبھی. کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، ٹریولنگ پہ جاتے ہیں، 1000 قسم کی دوائیاں، یار یہ بھی لے لو شاید کچھ ہو گیا تو، یہ بھی لے لو پیٹ خراب ہو گیا تو، چھتری بھی اٹھا لو اگر بارش آ گئی شاید پیٹ خراب نہ ہو، بارش نہ بھی آئے. یار یہ بھی جمع کر لو، یہ پراپرٹی بھی لو، یا کل کو اور حالت خراب ہو جائے تو غریبی آ جائے تو یہ ہمیں کام آئے گی. شاید ایسا نہ ہو، غریبی نہ آئے، ہم دولت مندی بنتے جائیں. یہ انسرٹین چیزوں جس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ ایسا ہو یا نہ ہو، مگر ہمارا پریپریشن کتنا سالڈ ہوتا ہے. ایک چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کی کوئی پریپریشن نہیں. کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ کیا پتہ مرے نہ مرے، خامخواہ مرنے کی تیاری کریں گے، کیا پتہ نہ مرے، پھر خامخواہ اتنی تیاری بیکار جائے گی ہماری. یہ کوئی غیر یقینی چیز ہے. غیر یقینی چیزوں کے لیے ہمارے پریپریشنز، اور ایک یقینی چیز جس کی بات سننے کو تیار نہیں. یار شبھ شبھ بولو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ اس سے شبھ بات اور کوئی بھی نہیں ہے. اس سے سرٹین اور یقینی بات اور کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم سب کا ٹائم، جس طرح ایک دن ہم شروع ہوئے ہیں اس طرح ایک دن ہم ختم ہو جائیں گے. تو جس دن ہم دنیا سے جائیں گے یہ اس خوشی کے ساتھ جائیں کہ وی ہیو lived well and we are dying happy. تو اس کے لیے کوئی پریپریشن یہ ہماری نیکسٹ لائف ڈیپینڈ کرے گی ہم ان ویلیوز کو کس طرح اس دنیا میں گزار رہے ہیں. تو لائف کی جو ریئل ویلیوز ہے اس پہ ہماری مادیت، میٹیریل چیزیں، کمپیریزن، کمپٹیشن، پرائڈ، وینٹی، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اس کے اوپر پردہ ڈال کر اندر کی چیزیں ختم ہو گئی ہے. تو موت کے پریپریشن کے واسطے کسی جھٹکے کا انتظار نہ کریں، کسی ایکسیڈنٹ، کسی ہارٹ اٹیک یا کسی ریسیشن یا کوئی کولیپس ہونے کا انتظار نہ کریں کہ جو ہمیں فورسفلی اپنے لائف میں یو ٹرن لانا پڑے. وہ فورسفلی یو ٹرن لائف میں لانا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. نیچرلی جس طرح ہم اپنی لائف کو لیتے ہیں، ڈیتھ از این انٹیگرل پارٹ آف لائف. موت کو زندگی کا حصہ سمجھیں. جو لوگ زندگی جیتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے، جو جیتے نہیں ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں. تو زندگی کو جیے اللہ کے دیے ہوئے فلسفے کے مطابق. تو جیے تو جب تک جی رہے ہیں خوش ہو کر جئیں گے، جب دنیا سے جائیں گے تب بھی خوش ہو کر جائیں گے. یہ کچھ بنیادی ویلیوز ہیں جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میں کتاب کا نام آپ کو پھر سے ریپیٹ کیے دیتا ہوں، 5 Secrets You Must Discover Before Dying by ڈاکٹر جان ایسو. بہت بہت شکریہ، آپ سب نے خاموشی سے سنا. خدا میں نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے. مولا گنج جماعت کی تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دلدار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.